بسم اللہ الرحمن الرحیم احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم وقفوہم انہم مسئولون ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انکم کنتم تعتون عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما كان لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کننا غاوین فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون انا کذالک نفعل بالمجرمین انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ ویستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء الحق وصدق المرسلین انکم لذائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون۔ اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے اللہ کے سوا، پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو اور انہیں ٹھہراؤ، اس لیے کہ ان سے ضروری سوال کیے جانے والے ہیں۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن گئے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے تم تو ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہ تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم خود شرکس لوگ تھے۔ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے، سو اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو۔ ہم گنہگاروں کے ساتھ اس طرح کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانے شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے۔ یہ قیامت کا منظر ہے، اور اللہ کے جناب میں جب تمام لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جتنے بھی نافرمان بندے ہیں، ظلم کرنے والے ہیں، کیونکہ ظلم اللہ کی نافرمانی کا نام ہے، اور اللہ کی نافرمانی کی الگ الگ اسٹیپ ہیں، بہت زیادہ کم۔ سب سے بڑا ظلم اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے احکامات کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اللہ کے دین کے مقابل اپنی نفسانی خواہشات، شیطانی رسم و رواج، باپ دادا کے دین کو اللہ کے دین کے مقابل کرنا، ضابطۂ حیات کے طور پر اللہ کے نادل کردہ ہدایت اور دین کو پسے پشت ڈال کر کنارے رکھ کر اپنے بتائے ہوئے ضابطے یا اپنے باپ دادا یا سماج اور معاشرے میں جو چل رہے اس کو لانا، انبیاء کی تعلیمات جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہدایت کے لیے مبعوث کیا ہے ان کے سامنے شخصیات کو کھڑی کرنا، ان کی لائی ہوئی ہدایت کے سامنے اپنی باتوں کو لانا، یہ سب جرائم اس میں داخل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں کو جمع کرے گا تو اکٹھا کرو ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو جن کی وہ پرستش کرتے تھے، سارے لوگوں کو ایک ساتھ جمع کیا جائے گا، ان کو بھی جن کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے اور ان کو بھی جو لوگ پوجتے اور عبادت کرتے ہیں، سب کو جمع کیا جائے گا۔ اس میں کئی چیز ہے مفسرین نے جو بیان کی۔ ایک چیز تو یہ ہر دور کے گروہ اور ظالم جمع ہوں گے، انبیاء کے مخالفین کو جمع ہوں گے، اہل حق کے مخالفین کو ہوں گے، ایک تو یہ ہے۔ دوسری چیز یہ جن لوگوں کی پرستش اور عبادت کی جاتی تھی وہ بھی ان کے ساتھ جمع ہوں گے، یہ چیز بھی ہے اس کے اندر داخل۔ اور ان تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا من دون اللہ فاہدوہم الی صراط الجحیم، سو اللہ کے سوا پھر انہیں دوزخ کی راہ دکھا دو۔ اب یہ
اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر چلے تھے، تو اس لیے ان کا انجام وہی ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تمام لوگوں کو ساتھ میں دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ دوسرے مقامات میں بھی قرآن میں اس کی وضاحت ہے، لیکن ایک چیز ہے، اس میں الگ الگ طبقات ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ ہیں جو شرک کی تعلیم دینے والے ہیں، کچھ ہیں بے جان جن کی پوجا اور عبادت کی جاتی ہے، جیسے شجر، درخت، سورج، چاند، ستارے، یہ تمام چیزیں جو بے جان چیزیں ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے وہ ہیں۔ اور کچھ ہیں جاندار، جاندار میں وہ ہیں جن کو اللہ کا مقام دے دیا جاتا ہے، لیکن اس میں فرشتے بھی ہیں، انبیاء کرام بھی ہیں جن کی پوجا اور عبادت ہونے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کے بارے میں، اللہ کے نبی نے بنایا، ارشاد فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا انبیاء قبورہم مساجد، لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ تو یہ نیکوکار لوگ نہیں رہیں گے ان کے ساتھ، فرشتے نہیں ہوں گے، لیکن جنات میں بھی کچھ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کو خدائی کا شریک کیا جائے اور خدا کے ساتھ ان کو پکارا جائے یا ان کی پرستش کی جائے، وہ سب ان کے ساتھ رہیں گے۔ وقفہم انہم مسئولون، انہیں ٹھہرا لو، ان سے ضروری سوال کیے جانے ہیں۔ یہ جہنم میں لے جانے سے پہلے ہوگا، کیونکہ حساب کتاب کے بعد ہی سب لوگ جہنم میں جائیں گے، تو ان کو جہنم میں ڈالنے سے پہلے ان سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جب ہوگی تو وہاں کا جو ایک منظر ہوگا اللہ تعالیٰ نے پورا پیش کر دیا ہے۔ آج جو دنیا میں بہت بڑی بڑی بات کرتے ہیں، کل جنہوں نے بہت بڑی باتیں کی تھی، قیامت کے روز کیسا ان کا معاملہ ہوگا، کس طرح اللہ کے جناب میں کھڑے ہو کر کے ایک دوسرے سے رد و قضا کریں گے، پورا منظر اللہ تعالیٰ نے یہاں پیش کیا ہے۔ اس لیے پیش کر دیا کہ اپنی سچی کتاب میں کہ وہاں جانے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اس دردناک، ناپاک اور ناکام منظر سے بچائے، اور کامیاب لوگوں کے بھی بارے میں اللہ نے بیان فرما دیا جو آگے آنے والے ہیں، تاکہ اپنے آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے ہوئے، اور ان میں شامل کرنے کے لیے جس عقیدے، جس منہج، جس تعلیم کی ضرورت ہے اللہ نے اس کو نازل فرما دیا۔ یہ دیکھیے آپس میں کیا گفتگو کریں گے۔ بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ما لكم لا تناصرون، تمہیں کیا ہو گیا، تم اس وقت ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ قیامت کے روز جب یہ معبودان باطل کھڑے ہوں گے اور ان کے ماننے والے، تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کیا معاملہ ہے، تم تو دنیا کے اندر پکارتے تھے کہ ان کی مدد ہی سے ساری کائنات چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے شریک اور ساجی ہیں، یہ قیامت کے روز بھی بچا لے جائیں گے، قیامت کے روز بھی یہ مدد کریں گے، تمہارا تو یہ دعویٰ تھا۔ آج کیا معاملہ ہے کہ دونوں کے دونوں گروہ مجرم کی طرح کھڑے ہیں۔ دیکھیے انبیاء کرام کی تعلیم میں اور لوگوں کو بنائے ہوئے تعلیم میں بڑا بنیادی فرق رہتا ہے۔ نبی کی جو تعلیم ہوتی ہے، نبی کے جو احکامات ہوتے ہیں، نبی جو باتیں بیان کرتا ہے، اس میں ایسا ہے کہ بندہ اللہ سے رجوع ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری کرتا ہے۔ نبی کی اطاعت کیا ہے؟ نبی کی اطاعت اس کی پوجا نہیں ہے، نبی کی اطاعت اور فرما برداری یہ ہے کہ نبی جو کچھ اللہ کا حکم بیان کرے اس کے مطابق زندگی گزارو، یعنی نبی اللہ کی بندگی میں بندوں کو داخل کرتا ہے اور بندگی کا شعور دیتا ہے۔ لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ اپنی جے جے کار کرواتے ہیں، اپنے نعرے لگواتے ہیں اور اپنے بنائے ہوئے ضابطوں میں ڈھالتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی ہے، ہدایت نہیں آتی ہے، اس لیے اس دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے انبیاء کی تعلیم لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ کہاں ہے؟ اب دنیا کے اندر یہ ضابطہ بنا لیا، ہمارے یہاں بھی لوگ کہتے ہیں نا شے کا دامن پکڑ کر ہم چل جائیں گے۔ کتنے عقیدے عجیب و غریب بنائے گئے کہ قیامت کے روز فلاں صاحب کھڑے ہوں گے، جب تک اپنے مریدوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے اس وقت تک نہیں جائیں گے۔ استغفر اللہ، ذرا سا غور کیجئے قرآن و حدیث میں اللہ نے کیا بیان فرمایا، حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی اللہ کے رحم کی بنیاد پر جنت میں جائے گا، اللہ جس پر رحم فرمائے، ورنہ کوئی کسی کو لے جانے کی طاقت نہیں۔ مالک یوم الدین، قیامت کے روز کا پورا اکیلا مالک اللہ رب العالمین ہے، اس کے اختیار میں وہ چیز اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ سوال ہوگا، بلکہ وہ سب آج فرما بردار بن گئے، وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال جواب کرنے لگیں گے۔ اب یہ جب منظر ہوگا تو وہ جن کے سامنے نظریں نہیں اٹھتی تھی، وہ جن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، وہ
جن کے کہنے پر اپنی پوری زندگی ڈال دی، وہ جن کی کبھی نافرمانی نہیں کی، جن کے معاملہ یہ تھا کہ ان کے سامنے پیچھے رہتے تھے، کوئی آواز نہیں نکالی، ان لوگوں کا اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کی طرف کیا کہیں گے؟ قالوا انکم کنتم تاتون عن الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، کہیں گے تم تو ہمارے پاس دائیں طرف سے آتے تھے۔ ان سے سوال کریں گے، ان بڑوں سے، کیا معاملہ ہے تمہارا؟ دنیا میں تو بہت بڑی بڑی بات ہوتی تھی، یہاں کیا ہے؟ دیکھیں گے کہ وہ بھی مجرم کی طرح کھڑے ہیں، وہ بھی بالکل مجبور ہے، تو بالکل منظرنامہ بدل جائے گا، ساری سرداری ختم ہو جائے گی، پھر تو کھونے کا غم، سارے اعمال اور اس کی وجہ سے آنے والی سزا کا تصور باغیانہ تیور لے کر آئے گا۔ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے بات کریں گے اور پوچھیں گے، حضرت دنیا میں تو بہت بڑی بڑی ڈینگ مارتے تھے، اللہ کے در سے ہم کو ہٹا دیا، کیا معاملہ ہے؟ بہت آ کر کے ہم کو دلیلیں اور یہ منطق یہ سب بیان کرتے تھے جس میں قرآن و حدیث کچھ نہیں رہتا تھا، جھوٹے قصے کہانیاں جھوٹے وعدے کے ذریعے یہاں تک لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ منظر پیش کر رہا ہے، دیکھیے کیا ہوگا اس کے بعد۔ قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، یہ جن کے پیچھے چلے تھے وہ جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، تم خود ایماندار نہ تھے، اگر ایمان والے رہتے تو اللہ کے احکامات کے پیچھے جاتے، اللہ کی کتاب پڑھتے، نبی کی تعلیمات کے پیچھے، ہمارے پیچھے نہیں آتے، تم ہمارے پیچھے آئے کیوں؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ جواب دیکھیے، سنیے، وما کان لکم علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین، اور کچھ ہمارا تو زور تم پر تھا نہیں بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے، زبردستی تھوڑی کیے تھے، آپ کی گردن پکڑ کر کے کہا تھا، آپ ہی ان کے جتھے میں دوڑے چلے گئے تھے نا، قرآن و حدیث چھوڑ کر کے آپ ہی سجدہ ریز ہو رہے تھے نا ان کے سامنے، آپ ہی سر جھکا رہے تھے نا، آپ ہی سب چوم چاٹ رہے تھے، آپ ہی کر رہے تھے، کسی نے آپ کے اوپر زور زبردستی کی نہیں کی، آپ چلے آئے۔ یہ جواب دیں گے سرداران، یعنی تمہارا دنیا میں پوری زندگی ہمارے پیچھے چیخنا چلانا، خود تمہارا اپنا کچھ نہ کچھ اس میں تھا، تم اس کو صحیح سمجھتے تھے، جب ایمان والے رہتے تو ادھر جاتے، ایمان قبول کرتے، اللہ کی تعلیمات اور نبی کی تعلیمات کے مطابق عمل کرتے، خود ایمان والے نہیں تھے تم، اب ہم کو کیا الزام دے رہے ہو؟ میں نے اس سے پہلے بیان کیا ہے کہ قیامت کے روز شیطان جو ہوگا، جو پوری دنیا کے انسانوں کو گمراہ کرنے، ہدایت سے دور کرنے کے لیے پوری توانائی لگاتا ہے، سورہ ابراہیم میں اللہ نے منظر بیان کیا کہ اس کے لیے بھی قیامت کے روز ایک ممبر لگایا جائے گا آگ کا، اور اس پہ کھڑا ہو کر وہ ایک تقریر کرے گا، اللہ نے وہ تقریر قرآن میں نقل کی ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی، وہ کہے گا لوگوں آج تمہارا کوئی زور نہیں ہے میرے اوپر۔ جیسے آدمی کسی کی وجہ سے اگر کچھ کھو دیتا ہے تو سامنے والا اس کے سامنے مجرم کی طرح کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا زور ہوتا ہے کہ نہیں تیری وجہ سے وہ نقصان ہوا ہے تو بھرپائی کر، یہ ہوتا ہے دنیا کے اندر۔ لیکن قیامت کے روز کیا ہوگا؟ جن لوگوں کی وجہ سے اپنا سب کچھ داؤ پر لگایا ہے وہ کوئی زور ان کا اوپر نہیں چلے گا، کیوں کہ وہاں پر تو ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو آدمی جب دیکھے گا کہ سب گنوانے کے بعد بھی کچھ نہیں چل رہا ہے تو بہرحال فطرت ہے وہ بولے گا، تو شیطان بھی ان کو یہ جواب دے گا کوئی زور نہیں، میں نے تم کو بلایا، میرا وعدہ سچا نہیں تھا، اللہ کا وعدہ سچا تھا، تم میرے پیچھے چلے آئے، یہ غلطی تمہاری ہے، یعنی سارا جرم وہ آپ کے نقصان کی پوری ذمہ داری آپ کے اوپر ڈال دیے۔ جیسے یہاں پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم خود ایمان والے نہیں تھے، ہمارا زور تو تھا نہیں، تم خود سرکش لوگ تھے، دین سے سرکشی کرتے تھے جب ادھر آئے تھے۔ فحق علینا قول ربنا انا لذائقون فاغویناکم انا کنا غاوین، اب تو ہم سب ہمارے رب کی بات کے ثابت ہو چکی کہ عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، ان کے بڑے بھی اور یہ بھی سب عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، لوگو اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کا ایندھن، تو یہ سب کے سب عذاب کا مزہ۔ اب یہ جو دنیا کے اندر کامیابی اور دنیا کے آخرت میں کامیابی کا ڈھنڈورا پیٹتے تھے، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اب اپنے سب کو عذاب کا مزہ چکھنا ہے،
ہمارے یہاں ایک جملہ اکثر لوگ کہتے ہیں، جہالت شیطان کے بہکاوے، دین سے دوری کی بنیاد پر، ایک جملہ کہتے ہیں۔ ایک جملہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو کچھ تحقیق ہو گئی، اتنے زیادہ کرنا نہیں ہے، کر بھی نہیں سکتے، اس لیے یہ جو مولانا بول رہے ہیں ان کی بات پر عمل کی، اب قیامت کے روز اللہ کے جناب میں کھڑے ہوں گے تو اللہ سے کہہ دیں گے کہ اللہ انہوں نے ہی ہم کو گمراہ کیا، یہی ہم کو بولے تو ہم ان کے پیچھے چلے، اب جو بھی معاملہ ان سے۔ یہاں پر 2-3 سوال ہیں۔ پہلی چیز، انہوں نے بولا، عمل کس نے کیا؟ عمل تو آپ نے کیا نا، تو کیا ایسا بھی ہوگا کہ سارا نفع بھی ان کو دے دیا جائے اور تم کو جنت بھی نہ دی جائے؟ یہ عقیدہ رکھتے ہو کیا؟ جہنم سے بچنے کے لیے تو تم یہ بول رہے ہو کہ مولانا کو بول دیں گے ختم معاملہ، ان کے سر چلا جائے گا، تو نفع بھی بولا ان کے سر ڈال دو، تمہارا معاملہ ہی ختم رہے۔ ایسا ہوگا کیا؟ نہ۔ اللہ تعالیٰ تو قیامت میں کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہے تو اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ کیا ہوگا؟ قرآن میں اللہ نے نقشہ کھینچا، اٹھائیے 8واں پارہ، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ ضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَٰكِن لَا تَعْلَمُونَ۔ اٹھائیے، وہ کہیں گے جب جہنم میں جائیں گے کہ اللہ ان لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ دیکھیے یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم بولیں گے کہ اللہ ان کو پکڑ، لیکن وہاں جب عذاب ہوگا تو سمجھ جائیں گے کہ ہمارا ہی کردار تھا ایسا، اللہ کے جناب میں سجدہ ریز نہیں ہوئے، ان کے سامنے سر ٹیکتے تھے، اللہ کے نام پر مال خرچ نہیں کیا، لیکن ان کے نام پر نیاز کی ڈیگیں، ان کے نام پر جو مال خرچ کرنا ہے وہ تو دھوم سے کرتے تھے۔ اللہ کی بڑائی اور کبریائی، اللہ کو نہیں پکارا ہر وقت، تو اللہ کو، اللہ کے نبی نے تو کہا جوتے کا ایک تسمہ بھی ٹوٹے تو اللہ سے مانگو، ہم نے تو سب کچھ غیر اللہ سے مانگا، تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہے گا انہیں اور تمہیں دونوں کو دوہرا عذاب ہوگا، بچاؤ کی کوئی سبیل نہیں۔ یہاں پر بھی وہی چیز کہی گئی ہے کہ دونوں کا جب یقین ہو جائے گا کیا عذاب، جی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا، ذرا سا سوچئے، ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بول کر کہ چھٹکارا پالوں گا، اللہ کہہ رہا ہے چھٹکارا نہیں ملے گا، داخل کیے جاؤ گے۔ دوسری چیز عقلاً غور کریں تو دیکھیے ہر معاملے میں ہم تحقیق کرتے ہیں، ہر معاملے میں ایک آدمی کو 2 میٹر کپڑا لگتا ہے قمیص میں، اس کے لیے 10 دکان چاہتا ہے، کلر بھی اس کے حساب کا چاہیے، کوالٹی بھی اس کے حساب کا چاہیے، ریٹ بھی اس کے حساب کا۔ چپل جوتا آدمی پہنتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ دکان پہ گیا تو چلو دکاندار جو نمبر کا بولا وہ نمبر کا لے لیا، ایسا ہوتا ہے کہ 8 نمبر والے کو 9 نمبر دے دیے تو لے لیا، چل کون جھنجھٹ میں پڑے، بولتے ہیں نا دین کے معاملے میں جھنجھٹ میں نہ پڑے نہ، سائز بھی چاہیے، کوالٹی بھی چاہیے، ریٹ بھی چاہیے، ہر چیز کے معاملے میں۔ کیا اللہ کا دین اتنا غیر اہم ہے کہ اسی پر کوئی تحقیق نہ کی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے سچا وعدہ قرآن میں کیا ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، تم ہمارے راستے میں کوشش کرو گے ہم ضرور راستہ دکھائیں گے۔ ایک آدمی کوشش تو کرے تحقیق کرنے کی، بہت آسان چیز ہے، آدمی صرف ایک سوال کرے، قرآن اور حدیث، اللہ کا کلام اور اللہ کے نبی کی حدیث۔ ہر ٹائپ کے علماء، ہر مکتبہ فکر کو علماء ہے، سب کے پاس ایک سوال لے کر جائے، 2 سوال 3 سوال الگ الگ انداز میں، آدمی کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کس کے جواب دینے کا بات صحیح ہے غلط ہے۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے ماننے والے اگر آدمی تحقیق کرے تو، حضرت سلمان فارسی سب سے زیادہ عمر تھی صحابہ کرام کی، میں تحقیق کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تھے، تحقیق کرتے کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب تک پہنچے، ان کو پادریوں نے بتایا، وہ بیان کرتے ہیں اپنے پورے سفر کی داستان، انتہائی مذہبی آدمی کی اولاد تھے وہ، ان کو گھر میں قید کر کے رکھتا تھا وہ، لیکن یہ کسی طرح جب گھر سے نکلے، واقعہ لمبا ہے، تو مختلف پادریوں کے پاس گئے وہ، تو کچھ پادریوں کو دیکھا انتہائی دنیا پرست، مال جمع کرنے والے، لوگوں کے عقیدے اور دین کے حملہ کرنے والے سوداگر۔ جب اس کی موت ہوئی تو لوگوں کو وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسے ایسے کردار کا حامل آدمی تھا۔ آخری پادری کے پاس جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس نے وصیت کی اور سمجھایا کہ دیکھو وہ جو آخری نبی ہے اس کے مبعوث ہونے کی تمام علامتیں ظاہر ہو گئی ہیں، اور وہ کھجوروں کے درخت تو جس بستی میں ہے مدینہ کا، اس نے اشارہ دیا کہ وہی ہجرت کر کے پہنچے گا،
اور اس کی نشانی اور علامتیں اللہ تعالیٰ نے پچھلی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی تفصیل سے بیان کیا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انجیل کے اندر نسمہ احمد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کے حساب سے تذکرہ ہے، تو یہ علامتیں پوری بیان کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ 2 چیزیں یاد رکھنی، جو بہت ساری چیزیں بتائی کہ اس میں 2، وہ نبی صدقہ اور زکوٰۃ یہ نہیں لے گا لیکن تحفہ قبول کرے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح جب مدینہ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آپ کی جناب میں حاضری ہوئی تو پہلے صدقہ لے کر کے آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں پیش کیا کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ لے کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد دوبارہ تحفہ لے کر کے آئے۔ تحفے اور صدقے میں فرق ہوتا ہے، صدقہ آدمی اپنے سے نیچے کے آدمی کو دیتا ہے، لیکن تحفہ جس آدمی کو دیتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ میری طرف متوجہ ہو جائے، میں اس سے یہ ثابت کروں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا اس سے تعلق مضبوط ہے۔ صدقہ دینے سے محبت بھی بڑھتی ہے، تعلقات بھی اپنے سے بہتر کو دیتا ہے صدقہ، معاف کیجئے گا تحفہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تحفہ لے کر کے گئے کہ تحفہ دینا ہے، تو اللہ کے نبی کی جناب میں پیش کیا کہ اللہ کے رسول یہ تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کر لیا، یہ علامتیں دیکھ لی۔ اس کے بعد مہر نبوت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تحقیق کر کے آپ پہنچے۔ کتنے واقعات ہیں۔ مکہ کے لوگ جو تھے طفیل بن عمرو دوسی، یہ تو دوس قبیلے کے تھے، لیکن انہوں نے تحقیق کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہدایت پا گئے۔ اللہ کا یہ سچا وعدہ ہے کہ آدمی ہدایت اور کوشش کرے گا تو اللہ راستہ دکھائے گا، لیکن اگر آدمی کوشش نہ کرے، آدمی اس کے لیے کوئی جدوجہد نہ کرے، دین کو بالکل پسے پست ڈال دے، اس کو غیر اہم سمجھے، تو پھر معاملہ اس کا ویسے ہی ہوگا۔ آدمی بالکل سوچنے والی چیز ہے کہ ایک وقت کا لقمہ کھانے کے لیے اسے گھر سے نکلنا ہے۔ پرندہ، اللہ کے نبی کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے اوپر توکل کرو گے تو اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے پرندے اپنے گھونسلوں سے صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام میں پیٹ بھر کے جاتے ہیں، لیکن گھونسلے سے نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اگر گھونسلے میں بیٹھے رہیں گے تو رزق نہیں ہے، گھونسلے سے نکلنا ہے ان کو۔ کھانا بھی اگر ہم کو کھانا ہے تو ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے تو لقمہ منہ تک نہیں جائے گا۔ ہر جگہ آدمی کوشش کرتا ہے، کہیں پہ آدمی اپنے ہاتھوں کو، اللہ رزاق ہے کھلائے گا، وہ کوئی بیٹھا نہیں رہتا ہے سالن روٹی لے کر کے، چاول یہ لے کر کے دسترخوان پر بیٹھا نہیں رہتا ہے کہ وہ رزاق ہے وہ کھلائے گا، بلکہ جو کوششیں اس میں کرنا چاہیے، جو اس کا ضابطہ ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ ایسے ہی دین کے معاملے میں دین کو حاصل کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، کوشش کرنا، اس کا اللہ نے بالکل واضح حکم دیا ہے۔ ہر انسان کا تحقیقی دماغ دیا ہے اور ہر انسان کی صلاحیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ بھی دیا ہے، یہ آدمی کا اپنا جرم ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ، پس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہی تھے۔ تم بول رہے ہم نے تم کو گمراہ کیا، ارے ہم کو گمراہ تھے، اب گمراہ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ الٹی طرف جو کوئی جا رہا ہے اس کے پیچھے جاؤ گے آپ تو کیا ہوگا؟ منزل سے دور جاؤ گے۔ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، سو آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو، کوئی الگ نہیں ہو سکے گا، سب شریک رہیں گے، گمراہ کرنے والے، گمراہ ہونے والے سب عذاب میں شریک رہیں گے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم گنہگاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ، اللہ تعالیٰ ان کا انجام کیا کرنے والا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ ان کے تعلقات دنیا کے اندر ہے، وہاں کٹ جائیں گے۔ قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ دوسرے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، قیامت کے روز پیشوا اپنے ماننے والوں سے بھاگیں گے۔ دنیا کے اندر ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا دامن پکڑ لیں گے، ان کو بتا دیں، بھاگیں گے، اور پیروکار اپنے پیشوا سے۔ استقطعت، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب ان کو آپس میں اللہ تعالیٰ ان کا رشتہ کاٹ دے گا۔ وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرنا،
فنا تبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وہم بخارجین من النار۔ جب یہ دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ جیسے ان لوگوں نے آج ہم کو پہچاننے سے انکار کیا، ایک مرتبہ دنیا میں بھیج، ان کو پہچاننے سے ہم انکار کر دیں گے، رشتے ناطے سب کٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو یہاں پر بھی پیش کیا، بار بار پیش کیا ہے، اور کیا ہوگا یہ انجام بھی۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ یستکبرون، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اب جب وہ اکیلا معبود ہے تو عبادت صرف اسی کی جائے گی، مانگا صرف اسی سے جائے گا، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اس نے جو ہدایت بھیجی ہے اسی کے مطابق عمل بھی کیا جائے گا، احکامات بھی اس کے چلیں گے، ہر جگہ اللہ ایک ہے، تو بندگی صرف اسی کی جائے گی۔ اب جو لوگ دوسرے کی کرتے ہیں، بالکل سادہ الفاظ میں پوری بات کہنے کے بعد فیصلہ کس چیز پر ہو رہا ہے یہ بتا دیا گیا۔ اب ہم نے اگر اس کی بجائے کسی اور کو پکارا ہوگا، کسی اور کے پیچھے چلے ہوں گے، کسی اور کو مانا ہوگا، انجام سامنے ہے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتَنَا لَشَاعِرٍ مَجْنُونَ۔ اب یہ جوابات دیے جا رہے ہیں، یعنی الگ الگ جو اسٹیپ ہوتی ہے نہ ماننے والوں کی، الزامات لگاتے ہیں، وہ الگ الگ انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا، کہتے ہیں کہ کیا اپنے معبودوں کو ایک دیوانے اور شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ ذرا تو سوچنے کی بات ہے کہ شاعری، اس پر پچھلے درس میں میں نے کافی تفصیل سے سورہ یاسین کہ وہاں پر تفصیل سے گفتگو کی، اللہ کے رسول شاعر نہیں تھے، اور اب عرب کے لوگ بھی باقاعدہ اس کے گواہ تھے، اور قرآن شاعری نہیں ہے۔ شاعری تو کہا جاتا ہے تخیل کی پرواز کو، یعنی آدمی سوچ کر کے کچھ کوئی بات کو انتہائی مربوط انداز میں پیش کرتے ہوئے اس کو کہا جاتا ہے شاعری۔ شاعر رہبر اور رہنما نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی کے کھانے پینے کے ضابطے نہیں بیان کرتا ہے، کھانا کھانے کے لیے مال کیسے کمانا ہے یہ نہیں بیان کرتا ہے، وہ ماں باپ کے حقوق نہیں بیان کرتا ہے، وہ ماں کا درد بیان کرتا ہے، وہ ماں باپ کا مرتبہ نہیں بیان کرتا ہے، وہ اولاد کے حقوق نہیں بیان کرتا ہے، وہ پڑوسی کے حقوق نہیں بیان کرتا ہے، وہ جامع نظام حیات مکمل زندگی کا ضابطہ نہیں دیتا ہے شاعر۔ آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ وہ شاعر ہے؟ تجارت کے اصول وہ خود نہیں جانتا، دوسروں کو کیا بیان کرے گا؟ حکومت اور عدالت کی باتیں وہ نہیں جانتا، داخلہ اور خارجہ پالیسی کا اس کو علم نہیں ہے، نبی کیسے شاعر ہو سکتے ہیں؟ کلام الہی اللہ کے دین میں تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ مجنون جس کو پاگل پن ہے اس کی باتوں میں تو کوئی ربط تو نہیں رہتا ہے، اس کے پاس کوئی فکر نہیں رہتی ہے، اس کو گفتگو کرنے کا ڈھنگ نہیں ہوتا ہے، کیا نبی وہ ہو سکتے ہیں؟ تم کیا کہہ رہے ہیں؟ سنو، بل جاء بالحق وصدق المرسلین۔ اب یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی تردید کر کے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ نہیں بلکہ نبی تو حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو لے کر کے آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچا ہے۔ اب ذرا سا رک کر کے ایک جملہ صرف یہاں پر کہوں گا، ایک جملہ، یہ پوری بحث پیچھے سے آئی۔ کیا دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا ہے نبی کے علاوہ جس کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ یہ حق ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا زندگی تمہارے لیے بہترین اسوار نمونہ ہے۔ اس کا مطلب سب پر آپ کو پھلی مارنا ہے اور صحیح کا نشان صرف محمد رسول اللہ پر ہے، تو آپ کو اور ہمیں لینا کہاں سے ہے دین؟ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تصدیق، جن لوگوں کے طریقے پر لوگ چلے، جن کو پکارا، ان کا انجام پورا پیچھے بتا دیا۔ اب کرنا کیا ہے یہ بھی بتا دیا، اللہ کو معبود ماننا، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز، اللہ نے جو انبیاء مبعوث فرمائے ان کے بارے میں حق لائے ہیں اور سب رسولوں کو سچا جانتے ہیں۔ حق یہ ہے، تم جو بول رہے ہو، اب یہیں پر ذرا سا ایک جملے میں غور کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کس کی تصدیق کرتے ہیں بتاؤ؟ رسولوں کی کرتے ہیں، اور دوسروں کی کرتے ہیں؟ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں، یہ رسول، یہ رسول، یہ رسول، اور تم رسول کو چھوڑ کر سب کی تصدیق کر رہے ہیں۔ رسولوں کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ، تم رسولوں کو چھوڑ کر لوگوں کی تصدیق، جن کے پاس کوئی آسمانی ہدایت نہیں آئی۔ کتنا فرق ہے باتوں میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انکم لذائق العذاب العلیم، یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون،
تعملون، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے ہو۔ اب انجام کا آخری بات کہ جب جہنم میں داخل کیے جائیں گے تو کتنا دردناک عذاب ہوگا جس میں وہ داخل کیے جائیں گے۔ آپ اگر احادیث پڑھیں کہ جہنم میں کیسے کیسے لوگ ہوں گے، ایک شخص ہوگا اپنی آنتیں گھسیٹتا ہوا جہنم میں چلے گا، تو اس سے لوگ پوچھیں گے حضرت دنیا کے اندر تو تم لوگوں کو نصیحتیں کرتے تھے اور آج تمہارا معاملہ یہ ہے، کہا عمل ہی نہیں کرتا تھا، عمل ہی نہیں کیا کرتا تھا۔ الگ الگ طرز رہے گا، الگ الگ انداز رہے گا، جرم جتنا بڑا رہے گا سزا ویسی رہے گی اور بہت ہی بھیانک سزا رہے گی۔ آگے وہ بات آ رہی ہے کہ قیامت کے روز جب یہ فیصلہ ہو جائے گا جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں، تو یہاں تک معاملہ ہوگا کہ جنتی آپس میں بیٹھے ہوں گے تو ایک جنتی کہے گا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی مجھ سے بہت منہ چلاتا تھا، بڑی بڑی ڈینگ مارتا تھا، بڑی بڑی باتیں کرتا تھا، وہ ہے کدھر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نظروں میں تیزی دے دے گا کہ جہنم میں دیکھے گا تو وہ بالکل بیچ جہنم میں نظر آئے گا، تو اس سے مخاطب ہو کر کے کہے گا کیوں، کیا حال ہے؟ تم تو دنیا کے اندر بہت بولتے تھے، آج تو ہم کو بول رہا ہے۔ اگر آدمی نیک ہے تو آخرت میں یہ تمام چیزوں کا، بلکہ جنتیوں کے سامنے جہنمی کیا کہیں گے کہ اللہ نے جو تم کو نعمتیں دی ہے تھوڑا سا کچھ ہماری طرف بھی اچھال دو، پھینک دو تاکہ ہم وہ فائدہ حاصل کریں۔ جنتی کہیں گے ہرگز نہیں، یہ حرام ہے جہنمیوں کے اوپر، کیونکہ جنت اور اس کی نعمتیں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام کی اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر، گنہگار اور مجرمین پر۔ تو یہاں پر آدمی اگر تمام چیزیں چھوڑ رہا ہے تو یہ محرومی کا ہمیشہ کا بدلہ وہاں ہوگا، ہمیشہ۔ اور یہاں جو لوگ ذہنی طور سے ٹارچر کرتے ہیں، جو ذہنی اعتبار سے سوال جواب کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، بولتے ہیں، وہ تمام لوگوں کو وہاں جواب دے گا آدمی۔ ابھی کیسا بھی یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہوگا کہ بعض لوگوں کے سامنے آدمی ہمت نہیں کرتا ہوگا، اس کی سیاست، اس سے اقتدار اور اس کی سرداری کی بنیاد پر، لیکن جہنم میں جب وہ ہوگا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے اس سے بات کرے گا اور وہ مجرم کی طرح اس کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کچھ کرتے تھے۔ اب اور چیز یہاں پر پیچھے سے پھر پورا مضمون کے اس کی ربط کر لیجئے، تم جو کرتے تھے اس کا بدلہ دیا جائے گا، دوسرے کے کرنے کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تمہارے عمل کا۔ اب ہر آدمی جب اپنا عمل کر رہا ہے تو یہ غور کرے یہ عمل اللہ کے بتائے ہوئے دین کا ہے یا لوگوں کے بنائے ہوئے دین کا، شیطان کا ہے یا رحمان کا؟ یہ خود وہ فیصلہ کرے کہ وہ کیا چیز اپنے لیے آخرت میں بھیج رہا ہے۔ اب جو لوگ ہر مرحلے میں اس کو یاد رکھیں گے پوری تفصیل کہ قیامت کے بعد جنت میں ان کو کون کون نعمتیں اور کیسی کیسی ملنے والی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کی تفصیلات میں آئندہ ہفتہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین قیامت کے روز جو مجرمین کی کیفیت ہوگی، جو رسوائی اور ذلت ہوگی، جو عذاب ان کو دیا جائے گا، الہ العالمین تمام اہل ایمان کی اس سے حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں تحقیق کی توفیق دے، دین کے ہر معاملے میں تیری نازل کردہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ الہ العالمین ہدایت کے راستے ہم پر کھول دے، گمراہی اور ضلالت سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اے اللہ تیرے کلام کی آیتیں اور تیرے نبی کی احادیث کو ہمارا کردار و عمل بنا دے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔